السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ جی آج سے ہم معارف الحدیث کا جو احادیث کا سلسلہ ٹوٹا تھا اس کو واپس ہم جوڑتے ہیں، اور انشاءاللہ اب پے در پے اس کے اوپر کام ہوگا۔ معارف الحدیث ایک لمبی کتاب ہے، اور انشاءاللہ جنوری میں مجھے ایک بڑا کام شروع کرنا ہے، تو اس لیے میرا ارادہ ہے، یہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ دسمبر تک معارف الحدیث کا جو کام ہے وہ میں مکمل کر سکوں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور جو جنوری میں کرنا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور آپ ضرور میرا ساتھ دیجیے گا، آئیے گا۔ میں باقاعدہ آپ کی پریکٹس بکس بناؤں گا، اس معاملے میں ان کی آپ پرنٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں، کاپیز کروا سکتے ہیں، لیکن وہ جب جو کام ہوگا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آئیے گا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عربی کے میدان میں مجھے بھی مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی۔ تو آج کی جو احادیث ہیں معارف الحدیث کی کتاب الرقاق سے ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو پڑھ کے ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، پھر ان کو سمجھتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی طرف غور کرتے ہیں۔ جی تو پہلی حدیث ہے ہمارے سامنے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو مضطجع على رمال حصیر ليس بينه وبينه فراش قد اثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من ادم حشوها ليف قلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على امتك فان فارس والروم وسع عليهم وهم لا يعبدون الله فقال او في شك انت يا ابن الخطاب اولئك قوم عجلت لهم تجربة فی الحیات الدنیا وفی روایت اما ترضى ان تکون لهم الدنیا ولن الآخرہ، رواہ البخاری ومسلم۔ یہ حدیث ہے آج کی ہماری پہلی۔ دیکھیں حدیث تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، لیکن آپ نے اس میں سے سبق نکالنا ہے۔ ہماری آج جو احادیث ہیں وہ تقریباً 207 حدیث ہم کر چکے ہیں، اور کتاب الرقاق میں سے اس کا یہ نمبر ہے 69 up to 73، اور 100 احادیث ہیں کتاب الرقاق کی، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم جلد مکمل کرنے والے ہیں۔ حدیث کی عربی ترجمہ بھی دیکھیے، لیکن حدیث کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی ضرور حاصل کرنا ہم سب پر جو ہے وہ لازم ہے۔ ان عمر، ان حرف جر، عمر مجرور ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ، دخل یدخل، داخل لام مادہ فعل ماضی اور آنا اس کا فاعل، کہ میں داخل ہوا۔ اب جب علا آ جاتا ہے دخلتو کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاس گیا، یعنی دخلتو علیکہ کا مطلب ہے کہ میں آپ کے پاس آیا، دخلتو علیکہ۔ سو علا حرف جر، رسول اللہ مرکب اضافی مجرور ہوا علا کی وجہ سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم کر چکے ہیں۔ صلی اللہ فعل ماضی ہے، سلم بھی فعل ماضی ہے، لفظ الجلالہ فاعل صلی اللہ ہے۔ آگے فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ، فَإِذَا، اب یہ اذا اچانک، یعنی انہوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہو اور انہوں نے ایک کیفیت کو پایا۔ ہوا مضطجع، ہوا مبتدا، یہ مبتدا، مضطجع یہ ہو گئی خبر، ہوا مضطجع خبر، علی رمال حصیر، علی حرف جر، رمال حصیر یہ مرکب اضافی ہے۔ یہ چٹائی جو بنی ہوتی ہے نا، آج بھی ملتی ہیں یہ چٹائیاں، لیکن استعمال کم کی جاتی ہیں، پہلے بہت زیادہ تھی، مساجد میں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ہمارے ہاں وہ ایک چٹائیاں ملتی تھیں، پتہ نہیں کس چیز کی بنی ہوتی تھیں، لیکن یہ جو کھجور کے پتوں کی جو چٹائیاں بنی ہوتی تھیں، اور ان کو باقاعدہ اب پہلے سادہ ہوتی تھی، پھر اس میں ڈیزائننگ آ گئی اور یہ سب چیزیں اس میں ساتھ ہوئیں۔ سو یہ وہ رمال حصیر اسے کہتے ہیں۔ حصیر بیسیکلی یہ جتنے بھی ہمارے میٹس ہوتے ہیں نا، جیسے آج کل ہمیں میٹ ملتے ہیں جسے ہم میٹ کہتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جو بنے ہوتے ہیں، قالین نہیں بلکہ میٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کبھی دروازے کے سامنے رکھنے کے لیے، کبھی بیچ میں ڈرائنگ روم میں رکھنے کے لیے، انہیں میٹس کہتے ہیں، چٹائیاں۔ اور ویسے بھی ہمیں میٹس ملتے ہیں جو ہم باہر پکنک پر جاتے ہیں تو میٹ ساتھ لگے، وہ چٹائی جسے ہم بولتے ہیں، تو یہ وہ چٹائی ہے۔ لیکن یہ اسپیشل جب حصیر اس وقت کہا جاتا تو یہ وہ چٹائی ہوتی تھی جو کپڑے کی نہیں بلکہ کس چیز کی بنی ہوتی تھی، کھجوروں کے جو ہے پتوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ، مضطجعون کا مطلب ہوتا ہے لیٹے ہوئے ہونا، مضطجعون، اضطجع یضطجع، مضطجعون اسم الفاعل کا صیغہ ہے کہ آپ لیٹے ہوئے تھے اس چٹائی پر۔ لیس بینہ و بینہ فراش، یہ فراش مطلب بستر،
اسمو لیسا بینہ و بینہ، یعنی آپ کے اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا، یعنی آپ ڈائریکٹ اس چٹائی پر لیٹے ہو. جیسے اب چٹائی آپ نے لٹا دی، اس پر کوئی گدا ڈال دیا، کوئی کپڑا ڈال دیا، کوئی چادر ڈال دی، کوئی کچھ بھی جو ذرائع ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں تھا. اب اس کا پھر یہ دیکھیں آپ صحابہ نے کس طرح اس کو. آج کل کچھ جہلا جو ہیں وہ احادیث میں شک کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اچھا ایک تو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جب ہم کسی کو کہہ دیں نا کہ جاہل، تو جاہل کو بہت بڑی گالی. جاہل سے مراد نادان ہوتے ہیں. قرآن مجید میں کئی جگہ کہ نادانیوں کے نادان کے میننگ میں آیا، جاہل مین نادان، نا سمجھ، کم عقل. وہ نادان کیا ہے کہ وہ احادیث پر شک کرنے لگتے ہیں. اس لیے تو لمبا ٹاپک ہے، پھر اس پہ بات چلے گی. تو بہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل نہ فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم ایسے لوگوں کو سنیں یا ایسے لوگوں کی طرف توجہ بھی دیں. آپ، میں، ہم سب، کوئی بھی آدمی آپ کے سامنے کسی حدیث پر شک کا اظہار کرے نا، اس سے دوستی چھوڑ دیں، اس سے رشتہ داری چھوڑ دیں. بات سمجھیے گا، آپ کی آخرت آپ کے لیے زیادہ اہم ہے. یہ لوگ آپ کی آخرت کھا جائیں گے. یہ دوستیاں، یہ تعلقات، یہ کام نہیں آنے. پتہ چلے دوستی میں وہ تو کام سے گیا ہی گیا تھا، آپ کو بھی ساتھ لے گیا. ایسے دوست، ایسے تعلق والے جو آپ کو احادیث میں شکوک میں ڈالیں، آپ کو صحابہ کی شان میں آپ کے سامنے کمی کریں، ان کو چھوڑ دیں. کوئی لینا دینا نہیں. ان کی اصلاح کی خاطر اپنی آخرت قربان نہ کریں. ان کی اصلاح کرتے کرتے آپ اپنے آخرت قربان کر بیٹھیں گے. بچ کر. آگے ہے قد اثر الرمال بجنبہ. قد فعل ماضی یعنی قریب کے لیے، اثر یؤثر تاثیرا باب تفعیل، یعنی اثرات چھوڑنا، نشان چھوڑ دینا. رمالو یہ ہو گیا فاعل. قد اثر الرمالو، وہ جو چٹائی تھی وہ نشان چھوڑ چکی تھی بجنبہ ہی، آپ کے جانب پر، یعنی چونکہ آپ کروٹ پہ لیٹے ہوئے تو آپ کی جانب پر نشان چھوڑ چکی تھی. اور یہ ہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. قد اثر الرمال بجنبہ. سو متکئن علی وسادۃ من عدم. متکئن یہ حال ہے، پیچھے جملہ محذوف ہے. متکئن، اتکأ یتکئ متکئن. متکئن اسم الفاعل کا صیغہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیک لگانا، کسی چیز کا سہارا لینا. سو وہ متکئن یہ حال بن کر آ رہا ہے حالت نصب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے علی وسادۃ، ایک تکیے پر. وسادۃ کہتے ہیں تکیے کو، جسے ہم سرانہ یا تکیہ کہہ لیں. علی وسادۃ من عدم. عدم کسے کہتے ہیں؟ عدم یہ ہوتا ہے آپ کا، یہ چمڑا کو کہتے ہیں، چمڑا. علی وسادۃ من عدم، ایسے تکیے پر تھے جو چمڑے کا بنا ہوا تھا. سو یہ من عدم یہ صفت بن گئی کس کی؟ وسادہ کی. اچھا دوسری صفت آ رہی ہے، وہ پورا جملہ ہے، یہ پورا جملہ صفت ہے وسادہ کی دوسری. حشوہا لیفن. حشون لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھرائی. بھرائی یعنی اس کی جو بھرائی تھی، جو فلنگ تھی، ہا کدھر جا رہا ہے؟ یہ وسادہ کی طرف. حشوہا لیفن. لیف کیسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی لیف کا انگلش میننگ ہے فائبر، یعنی جو چھال ہوتی ہے، جسے کنو کے اوپر جو وائٹ ہوتا ہے اسے فائبر کہتے ہیں. تو وہ اس کا لیف ہوتا ہے. جیسے جو کھجور ہے اس کے اوپر ایک باریک سی، اس کے اوپر اسے فائبر جیسے کہتے ہیں، چھال جو اس کے اوپر ہوتی ہے. تو حشوہا لیفن، اس کی بھرائی کیا تھی؟ چھال تھی. قلت، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انا اس کا فاعل، کہ انہوں نے فرمایا. کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. یا نے منسوب کر دیا، اے اللہ کے رسول. ندا. آگے کیا کہا؟ دعا یدعو، حمزۃ الوصل سے ملایا گیا، یا رسول اللہ ادعو. سو بیسیکلی یہاں پر پیش تھا دعا یدعو، باب نون سے آتا ہے. ادعو، واو ڈراپ ہوا امر بنتے ہوئے. سو ادعو انت فاعل امر کا صیغہ، آپ دعا کیجئے. ادعو، آپ دعا کیجئے. کس سے دعا کرنی ہے؟ اللہ سے. اللہ سے. لفظ الجلالہ مفعول حالت نصب میں، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ فَلْيُوَسِّعْ عَلَىٰ أُمَّتِكَ. لام امر، وسع یوسع، اس کا مطلب ہوتا ہے وسعت پیدا کر دینا. یوسع یہ چونکہ جواب امر ہے اس لیے یہ مجزوم ہے. فَلْيُوَسِّعْ ہوا اس کا فاعل.
فَلْيُوَسِّعْ عَلَىٰ أُمَّتِكَ کہ وہ آپ کی امت پر وسعت پیدا فرما دے. فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ، ان حرف تاکید، فارسہ والروم اسم ان، یہ خبر ان وسع علیہم، یہ مجہول کا صیغہ ہے وسع، کہ ان کو وسعت دی گئی ہے، کہ فارس اور روم کو وسعت دی گئی ہے. وہم اور ہم لا یعبدون اللہ، یہ واو حالیہ ہے کہ ان کا حال کیا ہے، لا یعبدون اللہ، لا فعل مضارع کے ساتھ آیا، یعبدون اللہ لفظ الجلالہ فاعل یعبدون، کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یعنی اس حال میں کہ ان کو وسعت دی گئی کہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے ہیں. فقال ہوا فاعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او فی شک انت یا ابن الخطاب، استفہام فی اوا، اور کیا، فی شکن، کیا تم کسی شک میں ہو، انت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے کیا تم کسی شک میں ہو. سو یہ یا نے اس کو نصب کر دیا. اولئک قوم، اولئک مبتدا قوم خبر، اولئک قوم وہ قوم ہے، اجلت لہم طیباتہم، یہ اس قوم کی صفت ہے، فی الحیات الدنیا، یہ اس قوم کی صفت پورا جملہ. تو یہاں پہ قوم موصوف بنا، یہ صفت بن گیا. اجل یعجل تعجیلا، باب تفعیل، جلدی ہو جانا کسی چیز میں. سو اجلت فعل ماضی نائب مجہول کا صیغہ ہے، اجلت طیباتہم، طیبت ان کی جمع، یعنی دنیا کی جو چیزیں ہیں، طیباتہم، سو یہ نائب الفاعل ہے اجلت کا. اجلت لہم طیباتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ ان کو جلدی دے دی گئی ہیں. وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، حرف استفہام ما نفی کا، اما ترضا، کیا تم راضی نہیں ہو، ان تکون لہم الدنیا، کہ ان کے لیے تو ہو دنیا، ولنا الآخرہ، اور ہمارے لیے ہو آخرت. ہاں جی، حدیث سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ پہلی چیز، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمت للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی، رسول، کائنات میں دونوں جہانوں کے لیے رحمت سے بھرپور، انبیاء کے امام، افضل ترین ہستی، افضل ترین تخلیق. اور کیفیت کیا ہے؟ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں کھجور سے بنی ہوئی، اور مزید اس کے اثرات آپ پر ظاہر ہیں، آپ پر لگ گئے. صحابی آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس وقت کیسر و کسرا وہ شاہانہ زندگی گزار رہے تھے. آج بھی لوگ بڑے الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں، جی یورپین تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا یہ حال ہے، ہمارا وہ حال ہے. لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سن لیجئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات تو کی کیسر و کسرا کو دیکھ کر، کہ وہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ چیزیں دی ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ او فی شک انت یا ابن الخطاب، پھر آگے فرمایا اولئک قوم اجلت لہم طیباتہم، کہ ان کو دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی آسائش، دنیاوی مزے دنیا میں دے دیے گئے ہیں. وَلَنَا الْآخِرَةُ، اور ہمارے لیے آخرت ہے. وَلَهُمُ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے دنیا ہے. دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ موجود تھے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، اس وقت بھی کیسر و کسرا، فارس اور یہ تمام جو لوگ تھے، کیسی یہ شاہانہ زندگی گزارتے تھے، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، نرم و ملائم بستروں پر سونے والے. ان کے ہوتے ہوئے امام الانبیاء موجود ہیں دنیا میں، لیکن آپ کی زندگی کیسی؟ مستجیون علی رمال حصیر، ایک کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر. تو آج اگر ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ امام الانبیاء کی زندگی کو دیکھیں اور سیکھیں. ناشکری کے بول ہم بولتے رہتے ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں کھانوں سے، گھر میں طرح طرح کی آسائشیں ہیں، پھر زبان پر شکوے ہیں، اندازہ تو کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں.
جی تو اگلی حدیث مبارکہ ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام على حصیر فقام وقد اثر في جسده فقال ابن مسعود یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لك ونعمل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا والدنیا انما انا والدنیا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه ابن ماجہ ترمذی و احمد۔ جی حدیث وہی پچھلے والی کی طرح ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ، اب دیکھیں یہاں پہ ایک یہ مسٹیک ہے، یہ حالت نصب میں ہونا چاہیے تھا چونکہ اسم و انہ ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامہ، یہ ہے خبر و انہ، نامہ ینامو نون واو میم مادہ، نامہ ینامو سو جانا، نامہ فعل ماضی، وہ سوئے ہوئے تھے علی حصیر، حصیر چٹائی پر۔ اچھا وہاں پہ رمال و حصیر تھا، تو رمال و حصیر ہوتا ہے، رمال یعنی حصیر چٹائی کو کہتے ہیں، اور رمال کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اس کی بناوٹ ہوتی ہے کھجور کی، تو یہاں صرف چٹائی کی طرف آیا ہے۔ سو علی حصیر فقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہوا فاعل اس کا، وقد اثر فی جسدہ، اور اس نے وہ اثر چھوڑ چکا تھا آپ کے جسم اطہر پر، جسدہ، اب یہ ہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اثر یؤثر ہوا فاعل، وہ جا رہا ہے حصیر کی طرف، یعنی وہ جو حصیر تھی چٹائی آپ کے جسم اطہر پر نشان چھوڑ چکی تھی۔ فقال ابن مسعود، یہ ابن مسعود ہونا چاہیے تھا چونکہ یہ رفع ہے اور یہ ٹھیک ہے، یہاں پہ عبداللہ معذوف ہے، لیکن اگر وہ معذوف ہے تو ابن مسعود ہونے، فقال ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، یا حرف ندا منصوب ہو گیا، اے اللہ کے رسول، لو امرتنا، اگر، لو شرط، امرتا فعل ماضی، امر یامر حکم دینا، امرتا انتا اس کا فاعل نامفعول، اگر آپ ہمیں حکم دیتے ان نبسط لک ونعمل، بسط یبسط باب نون سے ان مصدریہ آ گیا، سو ان نے اس کو نصب کر دیا، ان نبسط، نحن اس کا فاعل، کہ ہم بچھا دیتے آپ کے لیے، ونعمل، اور ہم اس پر عمل کرتے، یعنی آپ ہمیں بچھانے کے لیے، آپ کے لیے بچھانے کے لیے حکم دیتے، ونعمل، اور ہم اس پر عمل کرتے، یعنی ہم آپ کے حکم کو مانتے اور آپ کے لیے کچھ بچھا دیتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاعل ما انا والدنیا، ما انا والدنیا، یہ ما استفہامیہ ہے، کوسچن، میرا اور دنیا کا کیا واسطہ، انما انا والدنیا، میں، انا والدنیا، میں اور دنیا، صرف اب ان حرف تاکید مائے کافہ، اس نے اثر روک دیا اور اثر کا مفہوم پیدا ہو گیا کہ انا والدنیا، میں اور دنیا کیسے ہیں، کا یہ حرف جر ہو گیا، اور راکبن، سوار، اسم الفاعل کا صیغہ سوار، کا راکبن، ایک سوار کی طرح ہے، میں اور دنیا ایک سوار کی طرح ہیں، استظل تحت شجرۃ، اب یہ صفت ہو گئی راکبن کی، استظل یعنی ذا لام لام مادہ باب استفعال، سایہ حاصل کرنا، استظل ہوا اس کا فاعل جو راکب کی طرف جا رہا ہے، کہ کیسا سوار، استظل جو سایہ حاصل کرتا ہے، تحت شجرۃ، یہ ظرف ہو گیا، کسی درخت کے نیچے، ثم راہ، راہ یروح، پھر چل پڑنا، پھر وہ چلا جاتا ہے، وترکھا، اور اسے چھوڑ دیتا ہے، ہاں شجرۃ کی طرف، یعنی وہ کسی درخت کے نیچے رکتا ہے، سایہ حاصل کرتا ہے اور آگے چل دیتا ہے۔ سو اس حدیث میں بھی تقریباً وہی ہے کہ دنیا اور ہمارا کیا واسطہ، لیکن یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا اور دنیا کا کیا لینا دینا، آپ کی زندگی تو کیسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی چل رہا ہے، راستے میں ہے، اور راستے میں چلتے چلتے اس کو سایہ کی ضرورت پڑی، وہ ایک درخت کے نیچے رکا، اس نے سایہ حاصل کیا اور آگے چل دیا اور اس درخت کو چھوڑ دیا اپنی جگہ پر۔ تو بیسیکلی تو ہم سب کی زندگی ایسی ہی ہے کہ وہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یعنی کن، آپ تم ہو جاؤ، جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارو کہ تم کوئی اجنبی ہو، گویا کہ تم اجنبی ہو، یا پھر کیا ہو، عابر سبیل، کسی راہ کے پار کرنے والے ہو۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جی، تو اگلی حدیث مبارک ہے، ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى رأسه اثر ماء فقلنا یا رسول اللہ نراك طیب النفس قال اجل قال ثم خاض القوم في ذکر الغنى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى عز وجل
وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ. جی یہ اگلی حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. عن رجل من اصحاب النبی. اب دیکھیں نکیرہ رکھا گیا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی آدمی نے من اصحاب النبی، یہ مرکب اضافی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی آدمی نے عرض کیا، یعنی وہ روایت کرتے ہیں قال. اب وہ ہوا فاعل ہے اور وہ کون ہے؟ وہی رجل. کیا کہا؟ کننا فی مجلس، کننا اسم نحن، اس کا کننا ہم تھے، فی مجلس کسی ایک مجلس میں، یعنی ہم ایک مجلس لگائے ہوئے تھے. فطلع علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سو طلع یطلع، اس کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونا، لیکن علینا سے مراد ہے کہ ظاہر ہو جانا. یعنی آپ بیٹھے ہوئے کہیں پہ اور ایک آدمی آتا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ طلع علی رجل، مجھ پر ایک آدمی، یعنی میرے سامنے ایک آدمی آ گیا اچانک سے. فطلع علینا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل طلع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اچانک آ گئے. وعلی رأسہ، اب یہ واو حالیہ ہے، وعلی رأسہ، اور آپ کے سر مبارک پر کیا تھا؟ اثر ماء. تو یہ جملہ ہے یہاں سے اثر ماء، یہ ہے مبتدا مؤخر، علی رأسہ قائم مقام خبر مقدم، علی رأسہ اثر ماء، آپ پر کچھ پانی کے اثرات تھے. فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نراک طیب النفس، رعا یرا دیکھنا، رعا فعل ماضی مضارع نحن فاعل کاف مفعول، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کس طرح؟ طیب النفس. اب میں آپ کو کہوں انت طیب النفس، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے مزاج والا ہونا. طیب النفس، اچھا مزاج، یعنی کسی وقت انسان کا موڈ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے نا، آج تو بھائی بڑا زبردست موڈ ہے. سو نراک طیب النفس. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اجل، یہ اجل کا مطلب ہے ہاں، یس، نعم. قال، صحابی یہاں پہ روایت کرتے ہیں ثم خاض القوم فی ذکر الغنا. خاض یخوض کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات چیت میں مصروف ہو جانے سے. قرآن مجید میں نا یخوضون فی حدیث غیرہ، کہ ادھر ادھر کی باتوں میں پھر لگ جانا. ثم خاض القوم، خاض یخوض، خا واو داد مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مصروف ہو جانا. قوم یہ فاعل ہو گیا، فی ذکر الغنا مرکب اضافی ہے. کہ غنا مطلب امیر ہونا یا پیسے والا ہونا، یا اس کے اندر کیا ہے، اس کے متعلق بات چیت میں مصروف ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باس بالغنا لمن اتقى عز وجل. یعنی اب یہ لا نفی جنس ہے، باسا مطلب حرج، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے بالغنا، امارت میں، امیر ہونے میں. اس کے لیے لام حرف جر، کس کے لیے؟ من موصولہ، من اتقا یا تقوی اختیار کرنا، عز وجل، یہ صفت ہو گئی محذوف کی، کہ یہ بیسیکلی وہ مفعول ہوگا. لمن اتقا عز وجل، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری کرے، اس کے لیے امارت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. والصحت، اور الصحت مبتدا، لمن اتقا، جو تقوی اختیار کرے اس کے لیے صحت خیر من الغنا، امارت سے زیادہ بہتر ہے. یعنی کسی کے پاس صحت ہونا، اس کی تندرستی کا حصول ہونا امیر ہونے سے زیادہ بہتر ہے. وطیب النفس من النعیم، اور خوش مزاجی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. اور طیب النفسی، خوش مزاجی جو ہے وہ خوش دلی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، جس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. تو اس میں آپ نے اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ امارت کے ساتھ تقوی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر آدمی کوئی امیر ہے، اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے تقوی بھی ہے، تو اس کوئی حرج نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے خرچ کرنے میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصحت، صحت زیادہ بہتر ہے من الغنا، امارت سے. واقعی اس میں کوئی شک نہیں، صحت، تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، یہ امارت سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے، امیر ہونے سے یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے ایک تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا. جیسے قرآن مجید میں دعا نا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی وانعمت علی، اس طرح سے ہے دعا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی،
کتنی پیاری دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے شکر کرنے والا بنا دے، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر کروں، یا اللہ مجھے توفیق، شکر بھی توفیق ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جی، تو دو احادیث ہیں۔ ان سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب العبد التقی الغنی الخفی۔ دوسری حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعیا علی اہلہ وتعطفا على جاره لقي الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا مفاخرا مكاثرا مفاخرا مرائيا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، البيهقي في شعب الإيمان وابو نعیم فی الحلیہ۔ آگے ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان اللہ، لفظ جلالہ اسم انہ ہو گیا یہ خبر، ان اللہ یحب، احب یحب پسند کرنا، یہ مفعول ہوا کہ ان اللہ یحب العبد، اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، کیسے؟ یہ اس کی صفات ہیں، التقیہ، اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، الغنیہ، الخفیہ، دولت مند اور چھپا رہنے والا، خفیون کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، خود کو چھپا کے رکھنے والا، یعنی تقوی ہو اور تقوی کے ساتھ اگر اس کے پاس دولت ہے اور پھر اس کے پاس ساتھ ساتھ وہ چھپ کر بھی رہتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے، العبد التقی الغنی الخفیہ۔ اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ چھپا ہوا سے مطلب ہے بظاہر یہی ہے کہ لوگ اس کے اس خاص حالت کو عام طور سے جانتے بھی نہ ہوں کہ دولت مند اور صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی میں بھی اس بندے کا خاص ایک مقام ہے اللہ کے سامنے۔ جس بندہ میں یہ تینوں چیزیں جمع ہوں اس پر اللہ کا خاص فضل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام حاصل ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ من طلب، من جس نے طلب کیا، طلب یطلب طلب کرنا، طلب فعل ماضی، من طلب الدنیا، الدنیا مفعول، جس نے دنیا طلب کی، حلالا، حلال، اب یہ حال ہے کہ کس حالت میں طلب کی، حلالا استعفافا عن المسألة، من طلب الدنیا، جس نے دنیا کو تلاش کیا، اس کی طلب کی حلال کے طور پر، استعفافاً، استعفافاً کا مطلب ہوتا ہے یعنی کیا کہنا چاہیے، عفت چاہتے ہوئے، کہ یعنی وہ کسی سے مانگنے سے بچنا چاہتا ہے، اپنی عفت، اپنے وقار کو وہ بحال رکھنا چاہتا ہے، تو اس نے دنیا کو اس طرح سے تلاش کیا، ایک تو حلال تلاش کیا، پھر اس کی نیت کیا تھی کہ وہ کسی سے مانگے نہیں، وہ کسی سے مانگنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ دنیا کمانا چاہتا ہے کہ وہ عن المسألۃ، مسألۃ ہوتا ہے مانگنے سے، کہ وہ مانگنے سے بچنا چاہتا ہے، وسعین، سعی کوشش کرنا، یہ بھی حال ہے، وسعین علی اہلہ، اور اپنے گھر والوں کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ان کو فیڈ کرنے کے لیے، وتعطفا علی جارہ، اور اپنے ہمسائے کے ساتھ یعنی نرمی کا معاملہ اس کے ذریعے اختیار کرنا چاہتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا دے، یعنی وہ دنیا کمانا چاہتا ہے۔ کس لیے کمانا چاہتا ہے؟ ایک تو وہ پہلے تو حلال ہو، سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ حلال طور پہ، دوسرا کیا ہے کہ کسی سے مانگنا نہیں چاہتا، وہ اس سے بچنا چاہتا ہے، کسی سے مانگنا نہیں چاہتا، وسعین، اور اس کوشش کرتا ہے کس کے لیے، علی اہلہ، اپنے گھر والوں کے لیے، وتعطفا علی جارہ، اور اپنے ہمسائے کے ساتھ اس دنیا کے کمائے سے، یعنی تعطف، اس کا جو اصل لفظ ہے وہ ہے اچھا سلوک کرنا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا عطف یعطف تعطفا، اچھا سلوک، نرمی اختیار کرنا، لفظ میرے ذہن میں نرمی اختیار کرنا، یعنی نرم رویہ رکھنا، اس کے ذریعے اپنے ہمسائے کو کچھ دے دینا، کچھ کھانے میں سے دے دینا، صاف ذرا کچھ پکایا ہو، زیادہ پک گیا تو ہمسائے کو بھی دے دیا، تو صاف ذرا کہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے پاس تھوڑا مال ہو، ایک تو وہ حلال ہو، پہلی شرط ہے، پھر وہ کسی سے مانگنا نہیں چاہتا، اس سے بچنا چاہتا ہے، پھر وہ اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے ہمسائے کو بھی اس میں سے کھلانا چاہتا ہے۔ سو لقی اللہ یوم القیامت ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، لقی یلقا، ملنا، لقی فعل ماضی، ہوا فاعل، وہ ملے گا، اللہ لفظ الجلالہ مفعول، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، کس حال میں،
یہ واو حالیہ ہے، وَوَجْهُهُ، اور اس کا چہرہ ہوگا مثل القمر، کس کی طرح؟ چاند کی طرح. اور چاند کیسا؟ لیلۃ البدر، 14ویں کے چاند جیسا اس کا چہرہ ہوگا. پھر آگے مقابلے میں بات آئی وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا، اور جس نے دنیا تلاش کی، طلب کی. اچھا ایک اور حدیث میں یہاں پہ حلالن کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، ملتا ہے کہ یعنی دنیا بھی حلال تلاش کی، لیکن کس حالت میں؟ مفاخرن، اس پر فخر کرنے کے لیے، مکاثرن، زیادہ کی طلب، مرائین، دکھاوا کرنے کے لیے. یعنی اس نے دنیا کیوں تلاش کی؟ او میرا بڑا گھر ہے 4 منزلوں کا، دیکھو اس کے دل میں یہ بات ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں واہ 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 واہ، اور خود فخر محسوس کرے. پھر اس کو لالچ ہو، 1 پلاٹ ہو گیا، 2 پلاٹ ہو گئے، 3 پلاٹ ہو گئے، 4 گاڑیاں ہوگی، 5 گاڑیاں ہوگی. اگر اس کا یہ حال ہے، لقی اللہ، لقی یلقا، ملنا، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. وَهُوَ، یہ واو حالیہ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. غضبان یہ صفت ہو گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. یہ پورا جملہ حال کس کا ہے؟ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، اور اللہ اس پر غصہ میں ہوگا بہت. غضبان، رحمان، یہ فعلان کا وزن ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غصے میں ہونا. تو الحمدللہ اس حدیث میں میسج ملا کہ 2 آدمی ہیں 2 طرح کے، دونوں دنیا کماتے ہیں اور دونوں حلال کما رہے ہیں. ایک دائیں سائڈ پہ ہے، ایک بائیں سائڈ پہ ہے، کما دونوں حلال رہے ہیں. یعنی حرام کو دونوں ہی کمائیں گے تو دونوں غلط، دونوں حلال کما رہے ہیں لیکن دونوں کا مقصد ڈیفرنٹ ہے. پہلا اس لیے کمائے جا رہا ہے کہ ایک تو وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے مانگے نہیں، دوسرا اس کے دل میں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کوشش کر کے فیڈ کرے، پھر اس کے پاس تیسرا ہے کہ ہمسایوں کو بھی اس میں سے حصہ دے، ان کو کھلائے، گھر والوں کو بھی کھلائے. تو ایسے شخص کی جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو کیا سو وَوَجْهُ مِثْلَ الْقَمَرِ، اور اس کا جو چہرہ ہوگا وہ 14ویں کی رات کی طرح چمک رہا ہوگا. اور دوسرا جو آدمی ہے من طلب الدنیا مفاخرن مکاثرن مرائین، یعنی اس نے دنیا کمائی حلال لیکن کیفیت کیا تھی؟ فخر، زیادہ کی ہوس، لالچ اور دکھاوا، ریاکاری تھی اس میں. تو اللہ جب اس سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر شدید ناراض ہوگا. سو الحمدللہ آج ہم نے کافی احادیث کی ہیں، انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان احادیث سے ہمیں میسج حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.